إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس عقیدے سے نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں کہ ہمارا نبی زندہ ہیں اور ان کو حیات بھی حاصل ہے اور حیات کے ساتھ ادراک بھی حاصل ہے. ادراک کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنی ذات پر درود و سلام پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، توجہ کریں تو ان کا درود و سلام سن بھی سکتے ہیں، اور کرم کریں تو پھر جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ توجہ کریں تو کائنات کی پست سے پست آواز رسول اللہ سماعت فرمانے کی طاقت رکھتے ہیں. میں ایک حوالہ پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ یتیم تھے، آپ اپنی والدہ کی معیت میں اپنے خالو کے گھر رہتے تھے. حالات زمانہ سے بے خبر ان کی ڈیوٹی تھی کہ بس بکریاں چرانی ہیں اور اس کے بدلے میں گزر اوقات کے لیے ان کو سامان زندگی دیا جاتا تھا. کوئی پتہ نہیں ہے مدینے میں کیا ہو رہا ہے، مکے میں کیا ہو رہا ہے. حالات شام کو واپس آئے، تھکے آ رہے آئے، کھانا کھایا، سو گئے، اگلے دن پھر زندگی ہوئی رواں ہے. پر آج عجب کچھ معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور حضور کھڑے ہو کر یوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کسی کے انتظار میں ہو. اچھا ادھر جناب حضرت ابو قرصافہ ان کی بکریاں جو کہ مضافات میں تھی، مدینے سے دور ان کا قبیلہ تھا، وہاں سے بکریاں پہاڑوں میں جانے کے بجائے بھاگتی بھاگتی آگے آگے بکریاں پیچھے پیچھے حضرت ابو قرصافہ، اور یہ بکریاں سیدھی آ کر پہنچ گئیں مدینہ شریف. اچھا جب حضرت ابو قرصافہ پہنچے تو حیران رہ گئے کہ ساری بکریاں سٹل کھڑی ہیں اور سب کے سارے ایک طرف ہیں. ویسے تو ہوتا ہے نا بھائی جانور کوئی کھا رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر نہیں، تمام بکریاں ایک جہت پہ، سب کی نگاہیں ایک ہستی پہ. دور سے دیکھا یہ بکریوں کو کیا ہوا، قریب آئے قریب آئے قریب آئے قریب آئے. ہائے ہائے، پھر ان کی نظر اس چہرے پہ پڑی جسے بکریاں دیکھ رہی تھی.
پھر کب ان کی نظر ہٹتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی صبح دا سوے ساری دنیا نالوں سونا میرے مدنی دا چہرہ ہے. میرے آقا حضور کے رخے و دعا کی زیارت کی، دل میں میرے نبی کی تصویر نقش ہو گئی. یہ آغاز تھا. اب اگلا دن آیا، پہلے دن بکریاں ادھر سے آئی تھی، اب یہ خود بکریوں کو لے کے ادھر سے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے حضور روزانہ میں اپنے جلوے زیارت کرواتے، ان کے دل میں حضور کا پیار آ گیا. اور جب پیار آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ غیرت بھی بڑی آتی ہے بندے کو. پھر یہ پیار تقاضا کرتا ہے کہ محبوب پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے. پھر یہ پیار تقاضا کرتا ہے کہ میرے محبوب کو سب سے سونا مانا جائے. یہ پیار تقاضا کرتا ہے کہ میرے محبوب میں نقص بھی کوئی نہ نکالے. چنانچہ جب حضور کا عشق دل میں آیا، اب گھر میں کبھی کبھی حضور کا نام لیا جاتا ہے، اور نام لینے والا ان کا خالو میرے نبی کا کٹر دشمن، وہ حضور کے خلاف بات کرتا. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے یہ عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے اور غیرت مند بھی ہوتا ہے. ایک دن آپ سیدھے ہو گئے، آپ نے فرمایا خبردار محمد کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کھاتا میرے گھر میں ہے، رہتا میرے گھر میں، کہا چھوڑ دیں گے تیرا گھر بھی چھوڑ دیں گے. تو میں ہوئی. خالو نے دھمکی دی کہ اگر محمد کو نہ چھوڑا تو پھر میرے گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. رات ہوئی، ماں نے سمجھایا پتر ہم کہاں جائیں گے، کچھ تو سوچ. کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگے چلو ٹھیک ہے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں میری امی. وہ فیصلہ یہ ہے کہ کل ایسا کرو تم اور میری خالہ دونوں جاؤ، میرے محبوب محمد کو دیکھ کے آؤ، ایک دفعہ ان کی زیارت کر کے آؤ. اگر پھر تم نے مجھے کہا نا کہ میں چھوڑ دوں تو پھر میں چھوڑ دوں. راتوں رات والدہ جگئی، دستک دی، خالو کو جگایا، فیملی ممبر جگے کہ دیکھو بات ہو گئی ہے. ابو خرسافہ کہتا ہے کہ بھئی میرے محبوب محمد کو دیکھ کے ہو، اگر کہو کہ چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں گا. خالو خوش ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بڑا آسان ہو گیا، تم ایسے کرنا کل جانا محمد کو دیکھ کے آنا، اگر کہنا تیرا محبوب ہمیں پسند ہی نہیں آیا تو وعدے کے مطابق اسے چھوڑنا پڑے گا. ہائے ہائے. اگلا دن آیا، ان کی والدہ اور ان کی خالہ دونوں مدینے ہیں. میرے مصطفیٰ بزم نور کے یاران باوفا کو درس ارشاد فرما رہے تھے. وہ سائم چشتی کہتے ہیں نا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دل کش خطاب تیرا. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی، بیٹھی رہی، شام ہوئی، واپس گئیں. حضرت ابو قرصافہ نے کہا چلو جی آ جاؤ جی بیٹھو جی. ساری فیملی کا پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی. اب وہ نہیں بولی، حضرت ابو قرصافہ پہلے بولے کیف وجدتما حبیبی محمد، تم دونوں نے میرے محبوب محمد کو کیسا پایا ہے. اس سے پہلے کہ ماں بولتی، خالہ کہنے لگی واللہ رائنا رجلا اذا تکلم خرج من فیہ النور، اللہ کی قسم ہم ایسے بندے کو مل کے آئیں گے وہ جب بات کرتے تھے منہ سے نور نکلتا تھا. خالہ بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے. ہائے ہائے. ماں پہلے بولتی ہے، خالہ پہلے. دونوں نے بیک زبان کہا بے شک اگر کسی نے چھوڑنا ہے محمد کو چھوڑ دے، ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ صحابی رسول نے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ توجہ کرنا ہے، روم کی جنگ ہو رہی ہے، ان کا بیٹا روم کی جنگ میں قیدی بنا، یہ اسقلان شہر میں ہے، ان کا بیٹا روم میں ہے اور وہاں تہخانے کی جیل ہے، اندھیری جیل ہے، روشنی کا پتہ نہیں، وقت کا پتہ نہیں، وقت کا پتہ نہیں، روشنی کا علم نہیں، نماز کا علم نہیں کہ کب آیا وقت اور کب وقت ختم ہو گیا. چنانچہ حضرت ابو قرصافہ روزانہ فصائد علی سور المدینہ، ہر دن آپ شہر کی جو مرکزی دیوار ہوتی اس پر کھڑے ہوتے، منہ اسقلان کی طرف کرتے اور نام لے کر بیٹے کا کہتے او بیٹے فجر کا وقت ہو گیا، او بیٹے ظہر کا وقت ہو گیا،
او بیٹے عصر کا وقت ہو گیا، او بیٹے مغرب کا وقت ہو گیا، او بیٹے عشاء کا وقت ہو گیا. یوں ہی دن میں 5 بار دیوار اسقلان پہ کھڑے ہو کر آپ آواز دیتے تھے. یعنی اس قید سے چھوٹ کر واپس آیا، پوچھا گیا کہ کیا؟ کہنے لگے میں تو اندھیری جیل میں تھا. ابا جی روزانہ جب کہتے تھے تو میں فجر بھی پڑھ لیتا تھا، میں ظہر بھی پڑھ لیتا تھا، میں عصر بھی پڑھ لیتا تھا، میں مغرب اور عشاء بھی پڑھ لیتا تھا. میں لمبی چوڑی بحث یہاں نہیں کروں گا، میں صرف اتنا پوچھوں گا یہ آواز کہاں سے لگتی تھی؟ اسقلان سے. سنتے کہاں تھے؟ روم کے کسی شہر کی اندھیری کوٹری کے اندر، اندھیری جیل کے اندر انہیں سنائی دیتا تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ کے صحابی کا بیٹا اسقلان کی آواز کو روم کی جیل میں سنتا ہے، دن میں 5 بار سنتا ہے، ذرا میں آپ سے پوچھوں گا جو رب اسقلان کی آواز روم کے شہر میں اپنے محبوب کے صحابی کے بیٹے کو سناتا ہے، کیا وہ رب اپنے محبوب کو اپنے غلاموں کی، اپنے محبوب کے غلاموں کی درود و سلام کی آواز کو نہیں سنا سکتا؟ اس لیے جھوم کر محبت کے ساتھ اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم زندہ نبی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. ہمارا نبی سنتا بھی ہے اور ہمارا نبی جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس لیے پڑھ لیجئے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر محبوب ایک میں ہی نہیں ان قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب آواز آئے مل کے. جو رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے. کلی پل سی ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے. حسین نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے. حسین کا نانا ہے. بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ مشائخ اہل سنت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت محترم فخر السادات مجاہد ملت اسلامیہ قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پینتھل شریف لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات رونق و بہار درگاہ عالیہ عود شریف حضرت محترم قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد عدیل انجم زائی صاحب دیگر جملہ علماء اہل سنت حضرت محترم مولانا قاری خالق صاحب
آج کی اس محفل مبارکہ کے جملہ منتظمین و منصرمین جناب محترم محب نبی و آل و صحاب نبی محمد اویس کیانی صاحب، وقار حسین صاحب، جناب محترم اظہر صاحب، جناب محترم احسن کیانی صاحب، جناب محترم عامر صاحب، جناب محترم اعظم صاحب، جناب یاسر آزاد صاحب، جناب محترم محمد عابد صاحب، جناب محترم ذوالفقار حسین صاحب، جناب محترم اقبال صاحب، دیگر جملہ منتظمین و منصرمین جلسہ حضا، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی اس محفل مبارکہ کا عنوان محفل میلاد مصطفیٰ ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے عرف میں ہر وہ محفل میلاد ہوتی ہے جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی صورت و سیرت کا تذکرہ سنا اور سنایا جائے۔ میرے جو سامنے حضرات آپ بیٹھے ہیں، ساری محفل آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہر وہ محفل کہ جس میں حضور کی صورت و سیرت کے تذکرے ہو، حضور کی حسن و جمال کی بات ہے، میرے نبی کے قیل و قال کی بات ہے، میرے نبی کے تکلم تبسم کے تذکرے ہو، میرے نبی کے خوبصورت عینین کی باتیں ہوں، میرے نبی کے شفتین کی باتیں ہوں، میرے نبی کے یدین و رجلین کی باتیں ہوں، میرے نبی کے پسینے کی بات ہو، میرے حضور کے مدینے کی بات ہو، نبی کی آل کے تذکرے ہوں، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، میرے آقا کی صحابہ کی باتیں ہوں، میرے رسول کی مدینے کی باتیں ہوں، میرے نبی کے معجزات کی بات ہو، میرے نبی کے عظمتوں کے قصیدے سنے اور سنائے جائیں۔ محفل کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی موسم میں ہو، گرمی میں ہو، سردی میں ہو، چادریں اوڑھ کے ہو یا کھلے موسم میں ہو، باہر ہو، پنیار میں ہو، مسجد کے اندر ہو یا گھر میں ہو، بس ذکر مدینے والے کا ہو۔ ہم سنی اپنے عرف میں ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ حضرات، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے انداز سے بات کو چھیڑوں۔ یہ تو آپ سب اور ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ حضور سے صحابہ بڑا عشق کرتے تھے، حضور کے صحابہ بڑا پیار کرتے تھے، حضور کے یاران باوفا حضور پہ صدقے واری جاتے تھے۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں گا، میرا نبی محبوب کائنات ہے، میرا نبی محبوب کائنات ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ محبوب کائنات؟ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو محبت دل والے ہی کر سکتے ہیں، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھ ہوتی ہے، سونگنے کے لیے ناک کان ہوتے ہیں، محبت کے لیے دل ہوتا ہے۔ تو ویسے تو ہر ایک کے ساتھ محبت کوئی دل والا ہی کرے گا، پر میرا نبی وہ ہے جو محبوب کائنات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دل والے بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور بے جان بھی ان سے پیار کرتے ہیں، عقل والے بھی میرے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، اور جو ذی عقل و شعور مخلوق نہیں ہے وہ بھی میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ بس آج یہی کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ میرا نبی اشجار کا بھی محبوب ہے، میرا نبی احجار کا بھی محبوب ہے، میرا نبی حیوانات و بہائم کا بھی محبوب ہے، میرا نبی کائنات کی ہر چیز کا محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میرا نبی رسول ہے، اور خود حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بن کے آیا ہے۔ اور دوسری جگہ میرے نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا، جامع الصغیر کی روایت ہے، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور کافر انسانوں کے۔ کفرۃ الجن والانس، سوائے منکر جنوں اور انسانوں کے ہر ایک کو پتا ہے میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، اب میں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں۔ جب ہر شے حضور کو جانتی ہے نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو جو جانتا ہے کہ یہ رسول ہے
اس پر میرے نبی کی بات ماننا بھی لازم ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو۔ جو حضور کو جانتا ہے اگر وہ حضور کی بات نہیں مانے گا وہ سرکش کہلائے گا، اور جو سرکش ہو جائے اس کی سزا رب نے مقرر کی ہے۔ اور آج سرساوا کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے عاشقان مصطفیٰ ایک نئے نہج سے میں آپ کے سامنے موضوع چھیڑنے لگا ہوں کہ جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ سرکش ہے، نبی کا باغی ہے۔ اور نبی کا باغی انسان ہو وہ تو ملعون و مردود ہے ہی ہے، اس کو تو ڈنڈا لگے گا ہی لگے گا، اسے تو جناب سزا ملے گا ہی ملے گی۔ ہم آپ کے سامنے ہو رہے نبی کی بات جنات نہ مانے یا میرے نبی کی گستاخی جنات کریں انہیں بھی معافی نہیں، حیوانات کو بھی معافی نہیں۔ اور اگلا جملہ میں عرض کروں گا، جانوروں کو بھی معافی نہیں ہے، پرندوں کو بھی معافی نہیں ہے۔ اور نہ صرف ایسا ہوا، ایسا یہ ہوا میں بات ہے، بلکہ ایسا حقیقت میں ہوا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرا نبی کائنات کی ہر چیز کا معبود ہے۔ دوستان گرامی، میرا نبی نبیوں کا سردار ہے، میرا نبی کل کائنات کے حسینوں کا سلطان ہے، میرا نبی کل کائنات کے حسینوں کا سردار ہے۔ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل والوں نے بھی پیار کیا ہے، جن کا دل نہیں ہے انہوں نے بھی پیار کیا ہے۔ چنانچہ میرے نبی مکرم کی حدیث ہے، لیکن حدیث بعد میں سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ امام حلبی نے لکھا ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاران باوفا کی معیت میں مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے قریب سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یار ٹھنڈ میں بھی پتہ ہے بہت زیادہ ہوئی ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ جلے تسی بالکل جامد ہو گئے ہو۔ آواز آئے، سبحان اللہ کی آواز آئے، تم پھر آئے تیلہ میرے سامنے ہاں چڑھے جڑے اللہ دے مطلب ہے۔ ماشاءاللہ جاگنا ہے ذرا باتوں کو نہ ہے۔ میرے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سلطان گزر رہے ہیں، اچانک آواز آئی، السلام یا رسول اللہ۔ صحابہ رک گئے، میرے آقا بھی رک گئے، صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ پر سلام پڑھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نبیوں کے سلطان رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے یارو ہو، وہ جو سامنے احد پہاڑ کی چٹان ہے، وہ جو بڑا سا پتھر ہے، وہ تمہارے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سونے صدیق اکبر آپ دوڑتے ہوئے گئے، جا کر اس چٹان کو دل سے لگایا، اسے پیار کیا، واپس آ گئے۔ اب پھر میرے نبی نے فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ۔ میرے پیارے صحابہ، یہ جو احد پہاڑ ہے، یہ جو احد پہاڑ ہے، یہ تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے، یہ پہاڑ بھی تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے، نحبہ، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس سے۔ وَهُوَ عَلَىٰ تُرَةٍ مِّن تُرَإِ الْجَنَّةِ، قیامت والے دن یہ احد پہاڑ
جنت کے ایک کنارے پہ موجود ہوگا. بھائی حدیث سے نہیں سن لیا حضور نے کیا فرمایا؟ یہ پہاڑ ہم سے، اور بڑے کے بڑے پہاڑ کیا ہے، کس چیز کا بنا ہے؟ پتھروں کا ہی بے جان چیز ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور بدلے میں ہوگا کیا؟ یہ جنت کے کناروں میں سے کونے میں سے کونے پہ ہوگا. یہ بھی جنت کی ایک سائیڈ پہ یوں ہی موجود ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا، پہلا تو کوشچن یہ ہے کہ بھئی پیار دل سے ہوتا ہے، تو پہاڑوں کے دل کدھر سے آ گئے؟ بھئی پہاڑوں کے دل کدھر سے آ گئے کہ وہ پیار کرنے لگے میرے نبی سے؟ ایک. اور دوسرا یہ تو کلیئر ہو گیا، اگر بٹے بھی پیار کریں اور جنت تو باہر نہیں رہنے لگے. جملہ بول رہا ہوں آپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اوروں تک بھی چلا جائے گا اور آپ بھی اس کو سن لیں گے. بھئی اگر پتھر نبی سے پیار کریں وہ جنت کے باہر نہیں رہتے، تو ابو طالب نبی سے پیار کرے. جیسے بات سمجھ آ گئی ہے یار، اسے ذرا سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی تو نہیں کرنی چاہیے. اگر پتھر میرے مصطفیٰ سے پیار کریں تو میرا نبی فرماتے ہیں وَهْوَلَا تَرَدٍ مِّن تَرَيْجَ، قیامت کے دن یہ اور پہاڑ جنت کے کنارے پر ایک جگہ پر موجود ہوگا. لیکن ایک اور بات نبی پاک نے فرمائی، وہ بڑی عجیب ہے. وَعِيرٌ عَلَىٰ تَرَةٍ مِّن تَرَى النَّارِ. حضور نے فرمایا یہ جو عیر پہاڑ ہے نا، یہ بالکل ملتے جلتے. جو لوگ مدینے گئے، آپ حضور کے مسجد شریف سے بابا عبدالعزیز کی طرف سے باہر نکلیں تو سامنے احد پہاڑ ہے، اور وہیں کھڑے ہو کر لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں وہ کارنر میں، وہ آگے بالکل، تو وہ کیا ہے؟ جبل العیر ہے. حضور نے فرمایا یہ جو جبل العیر ہے نا، یہ بھی پہاڑ ہے، یہ جہنم میں جائے گا. بسم اللہ. یہ پہاڑ اور ہم سے پیار کرتا ہے، اور جبل العیر جو ہے یہ کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. یہ جہنم کے کناروں میں سے کنارے پہ پڑا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ بھائی پتھر ہے، وہ پہاڑ ہے، پہاڑ جہنم میں جائے گا. معلوم ہے کیوں؟ وجہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ یہ عود ہم سے پیار کرتا ہے، تو منافقوں نے عود پہ چڑھنا چھوڑ دیا. ہاں اتو پتہ لگیا نبی دے عاشقاں نال منافقاں دی جنگ بڑی پرانی ہے. یہ صرف زبان لینا دی نہیں پڑھنے، یہ تے بٹیاں بھی نہیں چھوڑنے. یہ تو پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے یہ منافق. منافقوں کو پتہ لگا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے یہ عود پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، تو انہوں نے جناب عود پہاڑ پہ جانا چھوڑ دیا. یہ اس کے مقابلے میں جبل العیر پہ چلتے. پہاڑ تو پہاڑے پہ جان سے اسے آگ میں ڈالو تو کوئی گناہ نہیں ہے. جاگو نہیں گا بھائی، اسے جو مرضی کرو، پہاڑ ہے نا. تو اب جب یہ منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا شروع کر دیا. جتنے ہوئے ہم لکڑیاں لینے جانے عیر پہ گئے تھے، ہم فلانی شہر نے ہم عیر پہ گئے تھے، میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا. اس لیے علماء کرام نے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غور کرنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کس سے پیار کر رہے ہیں اور آپ سے کون پیار کر رہا ہے؟ بعض اوقات بندہ انج بھی رگڑیا جاندہ ہے. نبی کے گستاخ آپ سے دل لگا لگا کے ملے نا تو اللہ سے پناہ مانگو. تو سوچو یار مشکنڈے میرے نال کیوں پہ ملنے یار؟ ہم سے دن ہمیں اور کھوکی کے بولنا تھے تانگا میں. کئی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب تو ماشاءاللہ ان کو سارے دل سے لگاتے ہیں. ایک گال وچ ہو رہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ عاشق و مصطفیٰ کا منافق بھی اس کو دل سے لگائے؟ وہ منافق تو پتھروں کو نہیں چھوڑتے اگر وہ سچے عاشق ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں. منافق تو اس سے ان کی یاری نہیں بن سکتی ہے. تمہارے حضرت صاحب سے منافقوں کی یاری کیوں بن گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں تمہارے حضرت صاحب بھی منافقت کی راہ پہ چلنے لگ گئے ہیں. اس لیے یہ بات قابل غور ہے. ہمیں بڑا فخر ہے
رافضی بھی ہم سے تنگ ہیں، ناسبیوں کی ہم سے گلا ہے کیوں شاہ صاحب؟ یہی ہے نا. آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ جی نہیں فلاں رافضیوں کا بڑا تھا، وہ قریشی صاحب سے دل لگا رہا تھا، قریشی صاحب نے اس کو دل لگایا؟ نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم نے آج تک کسی نہ رافضی سے اور نہ ناسبی سے یوں کر کے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس کی وجہ یہ ہے جس دل میں میرے نبی کا بغض ہو اور جس دل میں ابو بکر صدیق کی جلن ہو، اس دل پہ لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس بندے سے پیار اور تعلق نہیں رکھا جا سکتا. لہذا کیا قبلہ شاہ صاحب، میں نے یہ جو بات کی ہے، شاہ جی میں خطاب کر رہا ہوں، میں نے یہ جو بات کی ہے کہ بھئی یہی نہیں کہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے. سبحان اللہ. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ پتھر بھی میرے نبی سے کیا کرتے ہیں؟ پیار. شاہ صاحب میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کو بھی تھوڑا سا میں ساتھ انوالو کر کے آگے بڑھوں گا. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور پاک ایک خشک کھجور کا تنا تھا، تو مسجد کے اندر اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کیا کرتے تھے؟ خطاب کرتے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا، تو ایک صحابی یا صحابیہ وہ گئیں اور انہوں نے جا کر ان کے لیے، یا وہ صحابی گئے اور حضور کے لیے ایک لکڑی کا خوبصورت ممبر بنوا کر پیش کیا، حضور آپ اس پہ بیٹھ کے آپ خطاب فرمایا کریں. تو حضور نے وہ ٹیک جس تنے سے لگائی تھی اس کو چھوڑا، سیدھے آ کر بیٹھ گئے کس پر؟ ممبر پر. ادھر ممبر پر بیٹھے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے سنا کہ جناب وہاں مسجد کے اندر اونٹنی کے بچے کی طرح رونے کی، چیخنے کی آوازیں آنے لگیں. ہمیں حیران ہوئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. کہتے ہیں اچانک حضور ممبر سے اترے، اس درخت کے پاس آئے، فودا یدا، حضور نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا. حضور نے دلاسا کے کیتا، دلاسا. حضور دلاسا دے کر اچانک آواز ختم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا. حضور نے کچھ باتیں بھی کی ہوگی. حضور تشریف لے گئے ممبر پہ. پھر جا کر میرے نبی نے فرمایا، میرے یارو یہ جو تنا ہے نا، یہ تمہارے نبی کے فراق میں ہو پڑا تھا. میرے لیے ممبر آیا تو روزانہ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیک لگاتا تھا. آج یہ میری جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس لیے یہ رونے لگ گیا. اب اگلے جملے بڑے مارکت لا رہا ہے، اگر میں اتر کے اس پہ ہاتھ نہ رکھتا، یہ صبح قیامت تک یوں ہی میرے عشق اور فراق میں روتا رہتا. کیا چیز سرکار؟ درخت. ماشاءاللہ میں انوالو کرنے کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا سب لوگ. کیا چیز؟ درخت بھی ہرا نہیں، خشک کھجور کا تنا. چپ ہو گیا. اچھا اب یہاں حدیث بخاری شریف کے اندر اتنا ہی ہے، لیکن آگے جو ڈیٹیل ہے تھوڑی سی وہ سیرت کی کتابوں میں. امام حلبی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو میں نے اس درخت کو، تنے کو آفر کیا. میں نے اس کو کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ہرا کر کے جنت میں اگا دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے ہرا کر کے جنت میں اگا دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے کٹوا کے میں یہیں پر اپنے ممبر کے سامنے دفن کروا دیتا ہوں. یا رسول اللہ اس نے کیا طلب کی، کیا مانگا، کس پہ راضی ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بس اپنے پاؤں میں دفن ہی کروا دیں. حضرات آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ جنت میں اگنا، وہی سدا بہاریاں، جنت میں جنت کا بوٹا بننا، کہاں زمین کا بوٹا، کہاں جنت کا بوٹا بن جانا، اور جنت میں لہلہانا، جنت کی چڑیاں اوپر چہچہ، جنتی جنت کے درخت ان کے سائے میں بیٹھے. کتنا بڑا شرف ہے جناب. اور کیا کہتا ہے؟ جنت نہیں، آپ کے قدم درکار ہیں، آپ کو مدینہ چاہیے. تو پھر اسی لیے عاشقان رسول کہتے ہیں نا کہ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ. کہتا ہے جانا ہے مدینے
محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ کون ہے دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، جنت میں بھی کہتا ہے وہ جانا ہے مدینے میں، جنت میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، جنت میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں۔ مصطفیٰ تو رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں، مصطفیٰ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ الغرض میرا نبی محبوب کائنات ہے، میرے نبی سے دل والے بھی پیار کریں، بے جان بھی پیار کریں، جاندار بھی پیار کریں۔ اللہ ایک نیل گائے، لفظ میں نے بولا نیل گائے، جس کو کہتے ہیں یہ آپ کو جنگلی گائے جسے کہتے ہیں، تو یہ نیل گائے ایک صحابی نے کہیں سے پکڑ کے حضور کے تحفہ دیا۔ توجہ ہے جی سر، حضور کو کیا کیا؟ تحفہ دیا۔ کس کا؟ اس وحشی جانور کا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہو جو جنگلی وحشی جانور ہو وہ نارمل حالات میں نہیں رہتے، پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ نیل گائے حضور کے بوئے کے باہر کھڑی رہتی، یہ لفظ نہیں ہے کہ بندھی رہتی بلکہ کھڑی رہتی۔ اور جب کبھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب کبھی حضور کہیں سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ رقص کرتی، حضور سید عالم کی خوشی میں یہ کیا کرتی؟ رقص کرتی۔ ایک اور جانور ہے دراز گوش، نام اس کا یافور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھا جس کو کہتے ہیں دراز گوش، یافور اس کا نام ہے۔ ایک دن حضور کے سامنے آئے، بڑ اپنی بولی بولی، صحابہ نے اس کی حضور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ عرض کر رہے یا رسول اللہ مجھے اپنی خدمت میں قبول کر لیں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میں اپنی نسل کا آخری ہوں، کیونکہ میں نے کبھی کسی مادہ کے ساتھ جفتی نہیں کی ہے، لہذا میری نسل ختم، میں نسل کا آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں۔ پھر حضور چلے، پھر بڑبڑائے، حضور ہون کے کہہ رہے ہیں، فرمایا آگے عرض کر رہے یا رسول اللہ میرا مالک یہودی ہے، آج تک میں اس کنڈی تینوں بہن کوئی نہیں دیتا، اس امید پر، اس تڑپ پر، اس چاہت میں کہ اس پشت پر آپ سواری کریں گے کسی کو نہیں بیٹھنے دیا، اپنے مالک کو بھی گرا دیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، پر حضور میں نے اسے گرا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لے لیے اس دراز گوش کو، کس سے؟ یہودی سے حضور نے اس کو لے لیا۔ نام کیا ہے؟ یافور۔ حضور نے اس کا نام کیا رکھا؟ یافور۔ تو یہ یافور جو ہے نا وہ بابا جی ہیں نا وہ سیکل والے رحمت اللہ علیہ، اور بابا خادم رضوی صاحب، تو وہ اس دراز گوش کا نام یافور نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت یافور۔ یہ مولویوں کئی گلیں لی ہیں نا بڑی دیر بعد سمجھ سنی، تو کئی مولوی گئے بابا جی وہ تو کھوتا ہے جانوار ہے اس نے تسی حضرت کام دے، تو بابا جی مزدور تھے انہوں نے کہ نڑے کرو میں نے مک مارا اس نے منہ آتے،
اور جب لا میں اے نہیں دیکھ رہا ہو کہ ماں تے اے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی سی نبی دا وفادار سی. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جانور میرے نبی سے وفا کرے اس کا نام کتنی عزت سے لیتے ہیں. تو جس ابو طالب نے 40 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے اس ابو طالب سے ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ہے. نعرہ تو ہمارا کہ ہم محبت والے عشق والے, ہم عشق کی رمزوں کو سمجھتے ہیں, کھوتی دا سے سمجھتے ہیں. گدے کا پتہ ہے کہ دراز گوش حضور سے پیار کرتے تو نہ کے لیندے حضرت کی حضرت. اور جب اگر کوئی کہہ دے جناب حضرت سیدنا ابو طالب یہ کیا کہہ دیا یار چھٹ ملا شرع جامعہ نو کوئی عشق دا باپ بڑا آسان ہے. ضربا یضرب ضربن نال گل نہیں بندی, کوئی پیار دی گل سنا آسان. یہاں محبت کی جو چیزیں ہیں نا ان محبت کی باتوں میں بڑا اثر ہے. خیر میں جلدی جلدی واپس آ رہا ہوں اپنے عنوان کی طرف. تو دراز گوش نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ نام کیا ہے؟ یافور. ہر وقت میرے حضور کی آستانے کے باہر کھڑا رہتا. ایک دن ایک مولانا صاحب نے کہا حضور کی دروازے کے باہر بندہ رہتا. میں کہا غلط ہے, بندہ نہیں رہتا. مجھے یہ کیا مطلب؟ میں کہ اور نہ جیا نہیں ہے یار, وہ باقی جانور ہوتے ہیں جنہیں باندھ کے رکھا جاتا ہے کہ کدھر کسی فصل سے نہ ٹر جاؤں, ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں. وہ جو ہوئی حضور کا عاشق وہ در رسول کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا. اس لیے اس کے گم ہونے کا اندیشہ نہیں تھا. چنانچہ یہ جو یافور ہے میرا نبی اسی یافور سے فرماتے یافور جاؤ میرے ابو بکر کو بلا لاؤ, جاؤ میرے عمر کو بلا لاؤ, جاؤ میرے علی کو بلا لاؤ. یہ یافور فوراً جاتا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جاتا, جناب صدیق کے دروازے پہ جا کر اپنے منہ سے دروازہ بجاتا. وہ باہر آتے دیکھتے نبی کی سواری ہے, فوراً دوڑے دوڑے آتے, سمجھ جاتے حضور نے طلب فرمایا ہوگا جناب عمر, جناب عثمان, جناب علی. جس صحابی نے بھی میرے نبی نے جس صحابی کو بھی بلانا ہوتا یافور سے فرماتے فلاں کو بلا لاؤ, فلاں کو بلا لاؤ, فلاں کو بلا لاؤ. ایک دن میں نے یہ بات کی, توجہ, ایک دن میں نے یہ بات کی تو جناب ایک کالا خبیث سمجھ گئے نا بدعقیدہ کہنے لگا او جی جانوروں کو کیا پتا ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے. میں کہ بالکل تسی ٹھیک کہندے ہو, جانوراں کی پتا. نہیں یار میرا خیال مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کھوتیوں کی پتا ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, صحابہ کون ہے. اور جڑے صحابہ دے بارے لمیاں لمیاں زباناں کھولن اے جہنم دے کتیاں وچوں کتے نے. اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لو, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم مہر و رضا کے ماننے والے ہیں, ہم فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں, ہم شہنشاہ کلہ کے ماننے والے ہیں. ہم تو ولیوں کے بے ادب کو گوارا نہیں کرتے, صحابہ کا دشمن ہمیں کیسے گوارا ہو سکتا ہے. اس لیے گج بج کے نعرہ لاؤ شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی. صحابہ کو ایک نسبت حاصل ہے اور صحابہ میں کچھ ہستیوں ہیں جنہیں ڈبل نسبت حاصل ہے. انہیں ہم کہتے ہیں اہل بیت. تو صحابہ کا بے ادب لانتی ہے, اہل بیت کا بے ادب ڈبل لانتی ہے. آئے ہونوی میں تکنا نہ کڑے کڑے چہرے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ چہرے پہ رونق آنی چاہیے. ہم سیدھے سیدھے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے
ہمارے نزدیک صحابہ کا بے ادبی لعنتی، نبی کی اہل بیت کا بے ادبی لعنتی۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہوگا قیامت والے دن حشر یہودی یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اسے یہودی کر کے کھڑا کرے۔ اتو پتہ لگے اہل بیت کی دشمنی وچ پیش کون نے؟ یہودی۔ آپ کو ہر وہ بندہ یہودیوں کے قریب نظر آئے گا جو اہل بیت اطہار کا بغضی ہوگا۔ ہم تو سادے لوگ ہیں نا یہاں دیہاتوں کے بچے، اسی تکنے فلانی تنظیم ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کریں، فلانا پیر صاحب مولوی صاحب۔ جس بھی میں نے آج دن کو بھی بات کی ہے ادھر نالیہ میں میرا خطاب تھا، کسی ایک نمبر پیر کو چیک کرنا ہو، ایک نمبر مولوی کو چیک کرنا ہو، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرو۔ کسی بھی خطیب کو ماسٹر جی تسی سادے لوگ کو جیڑا کوئی طرزاں سرزاں سننے اللہ دے بلا لینے انج نہیں کام کرنا، چیک کرو تھوڑی دیر علی 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 کرو۔ جی خطیب صاحب نے ناک ادھر تو منہ ادھر، یہ نقیب محفل جو ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو پھر صحیح دبا کے علی علی کرنے نا تو پھر انہاں خاص قسم کا بیر ہونا۔ بس کر جائے ہم نے کہیں جانا ہے، تو گھنٹہ پہلے ہوں پڑھتا رہے تو نہیں جانا سی، جیسے علی علی شروع ہے تیرا جانا آ گیا۔ اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کسی بھی پیر کی بیعت سے پہلے اسے ٹیسٹ کرو۔ پہلے دارے نا جڑا کوئی پکڑ کے کھڑے آئیں اے ناک جناب والا 2 ٹکے دیں 2 نمبر مولوی پکڑ کرنے آپ حضرت کے طالب ہو جائے، یہ چلے ساری مخلوق جلدی پہ ابھی ہاں آج کے بعد آپ حضرت کے مرید ہیں، کوئی مرید شریف کوئی نہیں، اس طرح مرید بننا۔ یہ جناب بوتل ہے ماشاءاللہ کتنے کی تھی؟ 2000 یہ کہاں کی ہے؟ آدھا گھنٹہ تسی انویسٹیگیشن کر دیو جانے جو پتر دکاندار اپنا کر دیو کہ نہیں کر دے، گل سنو نے کو گپا نہیں لا رہا، ٹائم ہی ضائع نہیں کر رہا، گل سمجھا رہا، ایسے ہی ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ لوگ ٹٹول سوفے بچوں کھول سو جڑے کوئی میرے نالوں زیادہ سنانے بننے نا تو پھر کھول لیں بوتلاں چیک کرنے کہ ایک چلی نا جی نا غلط سٹیکر لائے بھائی جی جپانی نہیں ہے ایک چائنا دی ہے یہی ہے نا جی نا 5000 روپے منگنے 1500 کی بوتل کوئی نہیں، چلو یہی گل ہے۔ آئے میں صدقے جامع پوری مارکیٹ پھر سو 1500 کی بوتل کرنے ہیں، اس ظالموں 1500 دینا ہو اس کے لیے کتنی تحقیقیں کرتے ہو، جہاں آپ نے نسلوں کے سودے کرنے ہو وہاں پر سیدھا منہ اٹھا کے چلے گئے اور حضرت کے طالبوں کے آگے مذاق بنا ہوا ہے۔ چیک کرو، مولوی کو بھی ٹیسٹ کرو، پیر کو بھی ٹیسٹ کرو، اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جب کبھی علی علی ہو رہا ہو پیر صاحب کے چہرے کے اتار اور چڑھاؤ دیکھو۔ اگر پیر صاحب کو موبائل یاد آ جائے فوراً جناب علی علی ذکر شروع ہو تو پیر صاحب جناب فوراً شروع کر دیں۔ علی علی شروع ہو، حضرت صاحب کبھی ایسے چہرے پہ لعنت پڑنی شروع ہو جائے، وہ جتنے بڑے مرضی آستانے کا سب زیادہ کیوں نہ ہو وہ بیعت کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں حب علی ہوتا ہے۔ جو علی پاک کا دشمن ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی پیر کے صاحبزادے کو چیک کرو، اہل بیت کا ذکر آئے، علی کے نعرے لگے، اس کی طبیعت میں ہلچل تمہیں نظر آئے، اسی دن تھوک کے وہاں پر واپس آ جاؤ۔ وہ بدبخت جدھر علی کا بغض ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ بغض علی لعنت اللہ لا رہے حیدری
اچھا میرا ذرا طریقہ کاری ہے، میں اپنی محفلوں میں یہ ذرا شعر شعر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، کئی بار پٹھے بھی پڑھ چھوڑنے موڑا تھا گھنٹہ ماں وضاحت نہ کرنی ہے میں نے، ہاں اس لیے بس سیدھا سیدھا نعرہ لگائے، نعرہ حیدری، آواز آئے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری۔ رات نو سورج رتا لگدا ہے، آڑ وچ موسم تتا لگدا ہے، اے مومن کون منافق کون ہے، ذکر علی نال پتہ لگدا ہے، نعرہ حیدری۔ آپ مجھے کچھ تھوڑے تھوڑے شیعہ لگتے ہیں، کیا یہی نہیں ہے مزاج؟ جو بیچارہ ساری زندگی مسلک حقہ کے ڈنکے بجائے، زندگی ساری عقیدہ حق کے لیے گزار دے، اگر تھوڑا سا علی اور علی پاک کے بچوں کا ذکر کر لے تو مولویوں کو کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ شیعہ۔ میں نے آج ادھر اوپر نالے میں بھی یہ بات کی تھی، جڑے اتنے ایسو تو سن لو دوبارہ سن لو، تو جڑے نہیں سوتے پہلی باری سن لو۔ ایک دن ایک مولوی آنکھیں نا آپ علی علی بہت زیادہ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ شیعت نہیں ہوگے، میں کہا تیری داڑھی ہے لگنا ہے تو سکھ ہے، کتنی سخت گل ہے۔ تو نال میں کہا نہیں گل سنے تیری پگڑی بھی ہے تو پکا ہی لگنا ہے۔ تپ گیا جی یہ کیسی بدتمیزی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ امامہ سکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو حضور کی وجہ سے، میرے جو چہرے پہ تھوڑی یہ سکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو حضور کی ہے۔ دھپاں جاؤں نہ رولا پائے، میں کہا راملہ کہ تیرے چہرے تے داڑھی سکھاں دی وجہ تو نہیں، تیرے سر تے امامہ سکھاں دی وجہ تو نہیں، ایسے طرح علی علی اسی شیعہ دی وجہ تو نہ کر رہے، اپنے ایمان اور حضور دی وجہ۔ تمہارا مولا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جو علی علی کرے اسے کہتے ہیں تیرے شیعہ نہیں ہو گیا، یعنی کیا بتانا چاہتے ہو کہ علی صرف شیعوں کا ہے؟ علی ہر مومن کا مولا ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اے جڑے 3-4 بچے ہو نا میرا پتر تہاڈے چہرے تے بھی رونق آ، میں کدھر غلط نہ سمجھ جاواں نا، مولا علی دا نام ہے، ادھر ہاتھ چاہ کے علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر ولی کا ولی ہے، علی شہنشاہ ولایت ہے، علی تاجدار ہر عطا ہے، علی شہر خدا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی غالب علی کل غالب ہے، علی امام المشارق والمغارب ہے، علی اسد اللہ الغالب ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی محبوب ملائک ہے، علی محبوب انبیاء ہے، علی محبوب اولیاء ہے، علی محبوب مومنین ہے، علی یاسین المسلمین ہے، علی علی جنتیوں کا رہنما ہے، علی میرے مصطفیٰ کا ویر ہے، علی ہر سنی کا پیر ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کہ منظر فضائے سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جیسے سمیت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، علی کا ہے، تمہیں کے باپ میں کیوں دخل دے رہے ہو، عقیدت کے باپ میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو علی کا ہے، جس سمیت دیکھتا ہوں نظارہ ہے، نظارہ علی کا ہے، نعرہ حیدری۔ تو میں بات میری دور چلی گئی، کیا بات کر رہے تھے؟ یافور سے فرماتے ابو بکر کو بلا لا، کیا کہتے جی جنوروں کی پتہ ابو بکر کو، میں کہ صرف کھوتا ہویا نا
تو کھوتیاں کے پتا ابو بکر کون ہے؟ تسی گل جانی نہیں سمجھے ہو یار، اللہ دے بندے ہو۔ وہ کھوتا ہوئے نا، صرف کھوتا، کھوتیوں کے پتا علی کون ہے، کھوتیوں کے پتا صحابی کسان ہیں، پر یہ صرف ذرا ہوش نہیں تھا، یہ نبی کی سواری تھی۔ اور جو نبی کا ہو نا، وہ ابو بکر کو بھی جانتا ہے، وہ علی کو بھی جانتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور جو نبی کا ہو جائے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ حضور آخری ہے۔ اور بابا خادم رضوی صاحب یہ کہا کرتے تھے، کھوتیوں سمجھ آئی اس کانے ملنے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی، انہیں قادیانیاں لانتیوں آجانی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اس لیے یاد رکھو میرا نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ میں نے دن کو بھی تقریر میں کہا، پیغام تو ادھر بھی دے کے جاؤں گا، چونکہ ذلعہ کو دلی قادیانی یامنیاں سرلیاں شرلیاں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، میرا اللہ چاہے ان بیدموں اور گستاخوں پہ کوئی پہاڑ گرا کر ان کو نیست و نابود کر دے، پر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ چیک کرتا ہے میرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے کون میدان میں نکلے گا۔ وہ ظاہر کرتا ہے لوگوں کو کس کس نے میرے یار کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے۔ دوستان گرامی المرتبہ، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو اپنے توجہ سے سننا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی لا 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 نہیں، کوئی نہ نکاح، بھائی جملہ اللہ بندے منہ جو بول رہے یار، نہ نکاح، نہ بڑا، نہ لکڑی کا، نہ مٹی کا، نہ لوہے کا، نہ تانبے کا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں، نہ صحرا میں، نہ دریا میں، نہ زمینوں پر، نہ آسمانوں پر، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ حیوانات میں، نہ بہائم میں، نہ اشجار میں، نہ احجار میں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا نہیں ہے؟ لا، یہ لا ہے نفی الجنس کی، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں۔ کیسے پتا چلا؟ لا، لا نفی الجنس۔ تو جہاں لا نفی الجنس کا ہے نا لا الہ میں، اسی طرح ایک لا اور بھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے ادھر تھا نا لا الہ، کوئی خدا نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ جنوب میں، نہ شمال میں، نہ پاکستان میں، نہ ایران میں، نہ افغانستان میں، نہ ایشیا میں، نہ یورپ میں، نہ انٹارکٹیکا میں، نہ آسٹریلیا میں، دنیا کے کسی بھی کونے پر کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہے الہ۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ سے۔ اسی طرح لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ قادیان میں، نہ قادیان میں، نہ جاپان میں، نہ ایران میں، نہ کانا، نہ لنگڑا، نہ ڈولا، نہ چھوٹا، نہ لمبا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جاپان میں، نہ افغانستان میں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نہ ذلی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ مستقل نبی ہے، نہ امتی نبی ہے، نہ تشریحی نبی ہے، اور نبی میں ہی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اب یہ نعرہ لگانا ہے جو یہ لگا رہے ہیں، جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو اس وقت نعرہ کون سا لگے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ میری گل سنے کہ جوان ہو میرے پترو، وہ میرے شہزادے ہو، یہ ہتھوں تو تھی اچار پاسو جڑے حضور واسطے نہیں ہاتھوں تے کو اٹھکنے، ان ہاتھوں نے تسے کیا کرنا ہے؟ رکو 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 رکو، یہ کوئی ہاتھ تھوڑے نہیں نے جڑے ان سیاستداناں واسطے نچدے بھی ہو تے کوددے بھی ہو، انہاں دے پوسٹر بھی لاندے ہو تے انہاں دے جنہاں کہ جنہاں نچساں میرا لیڈر بندہ کنے سوٹی تے نکی چمکی چن کے کٹے نہ تساں۔
نہ جڑے قبرچ کام آوان، نہ اتھے کام آوان، نہ اتھے کام آوان، الٹی نقصان ہی نقصان، تباہی تباہی۔ اور میرا لیڈر، میرا مرشد، میرا آج کل نما کمپنی مرشد واقعی مرشد ہی ہے، نہیں سمجھ آئی جی مرشد ہستے رہنے ایسی علماء کو سمجھ آ گئی، میں نے کہا حجی مرشد میں کہا بالکل مرشد ہی ہے۔ تو جو ہاتھ اوروں کے لیے اٹھے وہ ہاتھ حقیقت کے لیے کیوں نہ اٹھے؟ یہ ہاتھ اٹھنے چاہیے حضور کے لیے۔ اور یاد رکھو میرے نبی کی محبت میں کیا گیا اشارہ بھی رب ضائع نہیں کرتا ہے۔ باقی باتیں تو چھوڑ، اور میں یہاں ایک دلیل دوں گا آپ کو مزہ آنے والا ہے، ادھر دھیان رہو۔ ہر وہ اشارہ جو نبی کے دین کے دشمن کو تکلیف دے، اس اشارے پہ بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تشہد پڑھتے ہو نا، تشہد پڑھتے ہو، اے پتر جی پڑھو کہ پڑھ سو اتحیات للہ ہے، سارے پڑھ سو دماغ کیے پتہ لگ سی کہ تو کیا پڑھنا ہے۔ اتحیات للہ ہے والصلوات والطیبات، اہیں بے نہ پڑھنا کیے پڑھ سی، چلو چھوڑیے ناراض ہو جائے گا۔ اے نقیب محفل صاحب نے اے پڑھ سن ہے، دیکھو نا انہیں پتہ لگنا ہے نا جی کنجی اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا کام جیسا سے میں رکیا، اگلا کام ہاں جی انفی ہو، وہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ میرے کو غلطی نہ ہو۔ انج نہیں بھائی جی، انج نہیں، بڑا کھل کھلا کے ایسے کیا کریں۔ تو بہرحال میں اب سادہ لہجے میں عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھو کیسے پڑھ دو، اشہد اللہ، یہ ادھر دیکھو پڑھو، او ادھر ادھر ادھر، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ۔ میرے مصطفیٰ کریم حضرت امام قاضی یوسف روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جڑا یہ ایک کر دے نا، اشہد ان لا الہ الا، یہ صرف انگلیاں لی، فرماتے ہیں یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان کے سینے میں تیر کی طرح لگتا ہے۔ بھائی جان کو سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ تو پتہ لگیا کئی بار اشارے بھی بڑا کام کر رہے ہیں جی، نعرے تو چھوڑ، اشارے بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، کیسے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انج انگلی چاہیے تو کتھے جل کے لگی؟ شیطان کے سینے میں۔ وجہ بھائی میں نے انج کی تاخنا شیطانہ دے دلہ بچ لگی، وجہ کہا زبان سے کہا تھا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو زبان سے کہا تھا انگلی سے اس کی تائید کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے ایک دن ایک جلسے میں کہا، بعد میں رولا ہی پڑ گیا، میں نے کہا یار انگلی چاہو شیطان دے مخالف، چونکہ توحید کا مخالف ہے تو زبان پہ لاؤ اللہ کی توحید، انگلی اٹھا کر کہو بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی انگلی چاہو نا تو شیطان کا سینہ پھٹ ویندا ہے، تیر کی طرح لگتی ہے۔ تے ہن اللہ ہی جان دے جدوں اسی پانچ آکھتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کئی عاشق صرف ایک بان ہی جاندے، دوئے پانچ آکھے آنے تو جدوں رہے ہن میں نہ بہو زندہ باد تاجدار۔ رکو اگر انگلی سینہ پھڑتی ہے تے دو پاؤں کے کرنی ہو سن ایک قادیانیہ دا پیچھے کے رہندا ہے۔ اسی طرح مولا علی کے نام پر بھی نا ہن سمجھ آئیے نا خان کے آج دوبارہ تشریح کر کے میری جان تسی کہنا ہے ہن ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہ کے کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تم ہو باب ختم نبوت، تم ختم دور رسالت، تم ہو فتح باب نبوت، تم پر ختم دور رسالت، رب کی اعلیٰ خلافت والے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اجمل سب سے اکمل سب سے اعلیٰ سب سے اقدم سب سے اعلیٰ سب سے اقدم شان ختم نبوت والے شان ختم نبوت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو اول تم ہو آخر تم ہو باطن تم ہو ظاہر تم ہو باطن تم ہو ظاہر آواز آئے سب سے بہتر امت والے سب سے بہتر امت والے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آئے 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 عثمان و حیدر عمر بھی تم پر دل سے قربان عمر بھی تم پر دل سے قربان سارے صحابہ عظمت والے سارے صحابہ عظمت والے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات سارے صحابہ جنت والے سارے صحابہ جنت والے سارے صحابہ جنت والے صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی نبی توجہ ہے بالکل ہم تو حضور کی ولیوں کو جنتی مانتے ہیں امت کے ولیوں کو صحابی تھے صحابی تھے پر گل ادھی نہیں کرنی پتر جی ادھی نہیں کرنی آیا گل اے آج کل نمیں نمیں اٹھے نا اے ماشاءاللہ اے ہم فسائی جا رہے ہیں ادھی گل نہیں کرنی سارے صحابہ جنت والا ہر صحابی نبی جنتی جنتی کچھ ہاں جنتی اور پھر بولو اسٹیک کی آواز جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی پر اگلا کام بھی اسی کہتے ہیں ہر دشمن علی لعنتی لعنتی توجہ ہے نا صحابہ جنت میں جائیں کہ جناب کی تلاش تے عرض ہے کہ جنت میں سارے جانے پر درجے ایک نہیں ہونے علی وہ ہیں جی جانے واسطے ٹکٹ دینا ہے اور حسنین وہ ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے آئے 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 جو جنت کے جوانوں کے اور میرے نبی کی دھیرانی میرے نبی کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدۃ النساء العالمین بے خطا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ مہیمنہ صالحہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ ام الحسنین والیہ جنات برین حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرا کثیرا کثیرا
جیڑا مولوی یہ عقیدہ رکھے، یہ گل منے کہ نبی کی بیٹی سے کسی بھی مقام پر خطا ہوئی ہے، وہ لعنتی ہے۔ اچھا بولو ہے، اچھا بولو ہے۔ دھیان میرے در کرے کسے پیر ہے مرید ہو تسی تواڈا پیر صاحب غلطی تے ایک دم غصے ہو گئے، میں نام نہیں لیا بھائی، میں نے نام بھی نہیں لیا، یہ بھی نہیں آکے کڑی غلطی تے میں خطا تے کہ ایک دم اسے بچو میرے پیروں بتاتے ہیں آپ کا استاد خطا پہ وہ نہیں جی نہیں کڑی گل ہے۔ اتنے بندہ کہے جڑے کوٹلی دے پیر صاحب نے خطا تے نے تے دسو سنگیاں دے دل دکھن گے کہ نہیں دکھن؟ آکھن کہ وہ جنیا جس ساری زندگی اللہ دا دین پھیلایا ہے، اللہ دے دین دا کم کیتا ہے، شاید پوری کوٹلی دی گران گران کار قرآن دیاں بولیاں آ گئیاں نے، حافظ قرآن دیاں نینہ لگ گئی ہیں، وہ خطا تے مولوی صاحب کا کھانا آج کرو ایک منٹ رک جاؤ، اور جیڑا انہاں پیران تے مولویاں خطا تے آکے کسی اس برداشت نہیں کر دے ہو، تو جیڑا مولوی اللہ اعلان آکے نبی کی بیٹی جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی تو اسی اسے کہ نہیں منا ہوئی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اختلافی جی ہم کرے ہی تھا آپس میں، آپس کا اختلاف نہیں، ایک بغیرتی دی انتہا ہے کہ نبی کی بیٹی کو خطا پر نبی کی بیٹی حسنین کی ماما جان جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں ایسے پاک کیا جسے پاک کرنے کا اور میں نے کیا کہا تھا، اللہ نے اس جملے کو بڑی پذیرائی عطا فرمائی، جدھر نبی کا خاندان ہو وہاں خطا نہیں آتی، اور جہاں خطا ہو وہاں یہ نہیں جاتی۔ خطاؤں سے یہ دور ہیں، گناہوں سے یہ دور ہیں، یہ طیب ہیں، یہ طاہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ اتنے پاک ہیں کہ جنت کی حوریں بھی ان کی پاکیزگی پر ناز کرتی ہیں، جنت کی حوریں بھی ان کی پاکیزگی پر رشک کرتی ہیں، یہ اتنے پاک ہیں، اتنے طیب اور طاہر ہیں، اللہ نے انہیں ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس لیے علی بے مثال ہے، زہرا بے مثال ہے، حسن بے مثال ہے، حسین پنجتن پاک، آواز ہے پنجتن پاک بے مثال۔ تو جڑی جماعت اے جا مشتڑیا مولویاں دی حمایت کرے او بھی لنتی جماعت ہے۔ بولو سارے بولو، سارے بولو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ غوث پاک کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے تو تسی پاں کرو، اور کرنا چاہیے بندے شور پانا چاہیے، تو جیڑا سیدہ کائنات سارے آیا آل بیت امامہ دی جدہ سادات کے بارے میں بکواس کرے، اس مولوی کے بارے تسی کیا کہندے دی ہاتھ وڈا رکھا۔ ایک ہی گل ہوئی، کئی ہمیں کہتے ہیں وہ جی ذرا اپنے مسلک کا، میرے مسلک کا وہ بندہ نہیں ہے جو بی بی پاک کا بے ادب ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو فکر رضا کا چمپئن کہے، وہ لانتی ہے، وہ میرے رسول سید المرسلین کی آل بیت کا جو بے ادب ہے اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق بولو ہے، بولو پھر بولو۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، آل بیت پاک سے گستاخیاں، لعنت اللہ ہے دشمنان آواز آئے، لعنت اللہ علیکم دشمنان، آئے ہائے بڑے پیار سے آپ نے اس چیز کو سننا ہے، بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان
کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان عالم قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے جانتے ہیں قدر و شان عالم۔ میرا نبی محبوب کائنات ہے، میرے نبی کے ساتھ جانور بھی پیار کریں، یہی یافور میرے نبی کی خدمت میں رہا تاکہ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ یافور 3 دن مدینے میں پھرتا رہا، میرے نبی کی تدفین مکمل ہوئی، اس نے خود کو کنویں میں گرایا، نبی کے ہجر میں خود نبی کی جدائی برداشت نہ کر سکا، خود کو کنویں میں گرا کے ہلاک کر دیا۔ ارے کون ہے جس نے جانوروں کے دل میں بھی میرے نبی کا پیار ڈالا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرا نبی محبوب کائنات ہے، میرے نبی کو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ شجر حجر ہر چیز پہچانتی ہے، سوائے سرکش جنوں کے اور سوائے کافر انسانوں کے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے ہر چیز جانتی ہے۔ دوستان گرامی، ایک دن میرا نبی مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی سے باہر نکلے، صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے، پگیاڑ ہی پگیاڑ، ہر طرف بھیڑیے ہی بھیڑیے۔ ان میں سے ایک بھیڑیا جو ان کا سردار لگتا تھا، میرا نبی آگے بڑھے، بھیڑیوں کو دیکھ کر صحابہ حیران، اتنی بڑی تعداد میں بھیڑیے، وہ بھی شہر کے اندر نبی کی مسجد کے باہر کیوں ہیں؟ چنانچہ ایک بڑا قدور بھیڑیا حضور کے سامنے آیا، اس نے ایک بڑبڑ کی اپنی بولی بولی، اللہ کے نبی کے صحابہ ہمتن گوش ہو گئے کہ اب حضور کیا فرمانے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے یاروں نے باوفا کو مخاطب کیا، فرمایا او میرے صحابہ، یہ جو بھیڑیے آئے ہیں یہ ان کا سردار بھیڑیے آئے۔ اس نے آکے عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی یہ آپ کا شہر ہے، یہاں آپ کے غلام رہتے ہیں، یہاں آپ کے صحابہ رہتے ہیں، ان کی بکریاں، ان کی بھیڑیں، ان کے جانور پہاڑوں میں جاتے ہیں، ہمیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کا شکار کرنا پڑتا ہے۔ حضور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کی بکریوں کو ہلاک کرتے ہیں ان کے دل پگیاڑ آئے ہیں، بھیڑیے آئے یا رسول اللہ، ان کے دل تو ظاہر بھی تھوڑی بکری اگر جنوار مارے دل لہر چڑھ سی گئی۔ حضور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے یاروں کے ہم دل دکھائیں، آج آپ فیصلہ کر دیں، ہمارا سالانہ حصہ مقرر کر دیں، ہمیں بس حصہ یہ دے دیا کریں، ہم کبھی کسی کی بکری کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں۔ حضور نے فرمایا میرے یارو دسو پھر مدینے لے کی مسئلہ، صحابہ کو غیرت آ گیا، اس کرنے لگے حضور جنواری ہے سنبھل میں حصہ منگنا پہ گئے نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے بھیڑیوں کے سردار کو مخاطب کیا، فرمایا جاؤ، چونکہ اہل مدینہ تم سے یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، لہذا جو تمہیں ملا تمہارا رزق۔
علامہ حلوی لکھتے ہیں اور علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں اگر حضور بھیڑیاں نو ایک کہہ دیں نا کہ میرے ہاں 11 دن جانوراں نو ہاتھ نہیں لانا، صبح قیامت تک کے لیے بھیڑیا حضور کے کسی امتی کے جانور کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور حضور نے منع کیا ہی نہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ جو خدا کا نظام ہے، میرے آقا اللہ کے نظام کے تحت اپنی امت کو بھی چلاتے ہیں، اپنی امت کو بھی سکھاتے ہیں کہ خدا کے نظام قدرت کے تحت اپنے چلنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے اس بھیڑیے کو کیسے خیال آیا کہ محمد کے غلاموں کے دل کو نہ دکھانا چاہیے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ ذات کا بھیڑیا اسے بھی پتا ہے کہ محمد کی شانیں کتنی بڑی ہیں، محمد عربی کی عظمت کیا ہے۔ دوستان گرامی، میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی گستاخی اگر جانور بھی کرے گا اسے بھی معافی، جن کرے گا، آواز آئے، جن کرے گا اسے بھی معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ لما اظہر امر رسول اللہ قام رجل من الجن علی ابی قبیس، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو جبل ابی قبیس پر ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے گندے اشعار پڑھے حضور کے خلاف۔ توجہ ہے کیا کیا؟ صبح مکے میں یہ بات مشہور ہوئی اور ان جنوں کے اشعار جو نبی کے دشمن تھے وہ بھی پڑھنے لگے اور آپس میں یہ کہنے لگے نہیں تم حتی حرّدکم الجن، اور تسی ڈردے ہو جنے ہو وہ جن تک کو تسی محمد کے خلاف کے نہیں بول رہے ہیں۔ آئے ہائے، حضور کے صحابہ کا دل دکھا۔ حضور نے جب یہ سنا تو میرے نبی نے فرمایا یہ سرکش جن تھا، اس کا نام مسعر تھا، اور قانون قدرت یہ ہے کہ اگر جن بھی سرکشی کرے اور اللہ کے نبی کے خلاف اعلانیہ بات کرے اللہ اسے قتل کروا دیتا ہے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ اسی پہاڑ سے آواز آئی نحن قتلنا مسعرا لما طغى واستكبر وصفى الحق وسن المنكر بشتم نبينا المطهر قناته سيفا جرحا ابترا انا نزفت۔ ایک جن بولا کہنے لگا اوے ہم نے مصر کو قتل کیا، جس نے سرکشی کی اس نے حق کا انکار کیا اور برا طریقہ شروع کیا کہ ہمارے نبی مطہر کو گالی دی، میں نے تیز تلوار سے اس کی جڑ کو کاٹ دیا۔ ہم سرکشی کرنے والوں کا یہی علاج کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو نبی کا گستاخ جن بھی ہو اسے بھی دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق۔ توجہ ہے نا؟ تو میرا دعویٰ کیا تھا؟ نبی کی گستاخی جن کرے یا کوئی حیوان کرے وہ مارا جائے گا۔ توجہ، میں جلدی جلدی وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اس پر 1-2 چیزیں اور عرض کروں گا۔ حیوانات، حیوان بے عقل ہے نا، بولو ویسے بولو، بے عقل چیز ہے۔ حیوانات کیا ہے؟ بولو بے عقل ہے۔ لیکن اگر پرندہ ہو وہ بھی کسی نبی کی نافرمانی کرے مارا جائے گا۔ کیسے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا کدھر ہے میرا ہدہد پرندہ؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کدھر گیا میرا وہ جو پرندہ ہے؟ کون؟ ہدہد۔ کدھر ہے؟ غیب ہو گیا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سے سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کروں گا۔ یا یہ پھر کوئی بڑی دلیل لے کے آئے اپنی بات پر کہ وہ غیب کیوں، کوئی دلیل پیش کرے کہ وہ غیب کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت صاحب کوئی توجہ ہے تھوڑی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو سلیمان نبی ہیں تو نبی کو نہیں پتا کہ پرندوں کو نہیں ذبح نہیں کرتے؟ پرندے نہ حلال کو جانتے ہیں، پرندے نہ حرام کو جانتے ہیں۔ پرندوں کو آ جان دو، وہ پرندے کھا ہوا کہ نہیں ذبح کر دو اس کو۔ علماء لکھتے ہیں بادشاہ کا پرندہ ہو اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، مولوی صاحب کا پرندہ ہو اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی اور کا پرندہ ہو اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، اور اگر نبی کا پرندہ ہو اور نافرمانی کرے ذبح کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باقیوں کا حق رب نے نہیں بتایا، نبی کا حق رب نے جانوروں کو بھی بتایا ہوا ہے۔ یار مہربانی فرمائیں گے کہ نہیں؟
اس کا مطلب یہ ہوا پرندہ سلیمان نبی کی نافرمانی کرے سر تن سے جدا، اس کی سزا بھی قرآن بیان کر رہا ہے، اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ تو نبی کی اجازت کے بغیر کیوں غائب ہوا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ اتنے جائے تک کسی مولوی نہیں آکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ایک بے گناہ پرندے کو قتل کر دے؟ بھئی سب کہتے ہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر اس حدود نے کوئی دلیل پیش نہ کی تو میں اس کو کیا کروں گا، ذبح کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آرڈر تھا کہ یہاں سے غائب نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہوا ہے؟ اگر تو کسی بہتر کی تلاش میں گیا ہوا ہے دلیل پہ، اور وہ آیا اور اس نے دلیل پیش کی، جناب میں وہ ادھر سے آگے نکل گیا تھا، وہاں پر میں نے ایک ملکہ دیکھی، اس کا بڑا تخت ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کریم، اس کا بڑا تخت ہے اور لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں، فلاں فلاں سارا بتایا۔ ہائے ہائے، اب سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی کے امتحان دیا، آپ نے فرمایا پھر یہ لے جا، یہ رکا لے کے جانا، جا کر اس کو بتے، اوپر لکھا تھا اِنَّهَا مِن سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط لے۔ اب یہ کیا فرمایا، دیکھنا وہ کرتی کیا ہے۔ تو یہ اب پرندہ گیا، اس نے جا کر وہ خط ڈالا، اس نے دیکھا اس پر سلیمان علیہ السلام کا لیٹر تھا، اور اس نے جب پڑھا اور اس کو دھمکی لگی ہوئی تھی کہ تم میری متی کو فرما بردار ہو کر آ جا، وگرنہ جب حملے ہوں گے نا تو پھر بچے گا کچھ نہیں۔ سمجھتا اب بچ گیا پرندہ، کیوں؟ کیونکہ دلیل پیش ہو گئی کہ وہ ریاست ہی کے کاموں میں کہیں مشغول تھا، وہ جاسوسی کے لیے نکل گیا، اس نے آ کر ایک خبر دی، بچ گیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صراحتاً نافرمانی اس نے نہیں کی ہوئی تھی، یہ محض اپنی عقل کے مطابق خدمت پہ ہی لگا ہوا تھا، لیکن خدمت کرتے کرتے ذرا دور چلا گیا۔ جب دلیل دی تو سلیمان نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ آگے بڑھیے، اے سب سلانڈا تک ہے نا پاپیو، وہ میں بسم اللہ کروں جڑا رت منڈیا، ہاں تو سب تک ہی نہیں کیا بولو نا، سنٹولا سنٹیلا سنٹولا تو ترے زبانہ بول رہے ہیں کیونکہ مختلف گراؤں چوستا نا مختلف تو وہ جو ہے نا وہ جڑا ہے تکنے ان مہینے میں یہ توکلانا نے تو میری یہ ٹائم یہ دڑکنے دے بوٹے ہوتے ہیں سیر کو سمجھا نے گرگڑ توجہ ہے۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ میرے نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوضع وقال كان ينفخ على ابراہیم، حضرت تمہیں شرائع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے تو سوئیں سٹولا یہ سب سنانا یہ گرگٹ جہان نظر آئے اس کو ایک ہی سٹ مار کے ایک ہی ضرب مار کے اس کو قتل کر دیں۔ اور حدیث کے اندر ہے مسلم شریف میں کہ جس ہکی سٹ نال ماریا 100 نیکی، جناب ایک سلانڈا مارو 100 نیکی۔ یہ جیلم دی بلی دی طرح پیش نہیں کرنا کہ یہ تو کہانیاں ہیں، پتر کہانی نہیں ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہوئے یہ جنہیں ہر گل آکل تے آتے ہیں نا کہ ہم اقوام عالم کو کیا جواب دے، تو پتر اے بھی دے نا کہ جواب دے سی اقوام عالم کہ نبی پاک نے ایک سلام نے ہمارے نمستے اس کو دیکھیں رکھیں پر ادھی گل نہیں کرنی، گل کرنی پوری بات یہ ہے کہ حضور فرمایا وَقَالَ يَنْفُخُ عَلَىٰ ابراہیم علیہ السلام، فرمائیے اس لیے یہ جامل ہے اس کو قتل کر دو کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھونکے مار رہا تھا آگ کو تیز کرنے کے لیے۔ ہن آپ دسو جنیوں سلانڈے دیاں پھونکاں کے کر سکتے، ہائے ہائے یہ ایکچولی جو ہوندی نے جڑیاں مسیتیاں چاہ کے کار بنانی تے تسی آکھدے نام پنے ہو اس دا کار ٹیرنی، ساڈی زبان چ نوں ٹیرنی کہندے نے، تسی کی کہندے ہو؟ ابابیل، وہ کالی سی ہوتی ہے۔ حرم شریف میں آپ اگر جو لوگ گئے وہ دیکھیں وہ رات کے وقت ایسے وہ اڑتی ہے اور حرم میں بڑی تعداد میں یہ پائی جاتی ہے، ابابیل ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا آگ میں تو یہ ابابیلیں اڑی، انہوں نے ایک قطرہ پانی گلایا اور آ کر لا کر ڈال رہی کس پہ آگ میں، آگ 35 میل اونچی، کئی 100 میل دور سے اس کا پھیلاؤ،
کتنے سال لکڑیاں جمع ہوتی رہیں. منتیں جو مانتا تھا کہتا تھا میں اتنے من لکڑیاں ابراہیم ساڑنے والی اب واسطے میں اکٹھیاں کر سکتا. جنگل کے جنگل کاٹ کے بڑا سا ٹان لگا دیا گیا, اسے سلگائی گئی آگ. جب آپ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے پھر رب کے خلیل کو ڈالا گیا. اب وہ جو تھی نا کیا گرگٹ سوری ابابیل ایک چونچ میں پانی کا لگا ہے, اوپر سے پھینکے نیچے, اوپر سے تو کیا کر رہی ہے, کہ آگ بجھا رہی, آگ بجھا رہی, آگ بجھا رہی. اور آپ پہ دسو اتنی بڑی آگ سلانے دی پھوک دا کے کردار اتنی بڑی آگ ایک چڑی دی چونچ دی قطرے دی کی حیثیت ہے, پر دوئے اپنا وقت لکھ گئے. ہو نہ ہو یہ نہیں دیکھا جاتا, اصل نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. اب ہوا کیا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتھے لبے نے ایک کیڑا سلانڈا ایک وزخ انہوں کے کرو مارو. تو کیا کیا فرمایا, ایک سٹ نال جڑا مار سی 100 نیکیاں, 2 سٹ نال مار سو 50 نیکیاں, 3 نال مار سو 5 نیکیاں. کیا مطلب ہے, بندہ سٹ نال کوئی شے مرنی جسے صحیح روح نال مارو, جسے صحیح غصے سے مارے. تو 2 سٹاں تائیں لگی ہیں نا تو سنبھالے نہ مارے, نہیں مارنا, غصے سے مارے. ستانا پڑتا ہے بندہ غصے نہ جلے مارے نا تو جناب بڑے بڑے ہاتھی بھی چاہے جل لینے چلے ہیں. تو اس لیے فرمایا غصے سے مارو تاکہ ایک ضرب میں ہلاک ہو جائے گے. اور جب یہ ہلاک ہوگی تو تمہیں ملے گا کیا؟ وہ بھائی جان کتنی نے کیا, وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونکے مارتی تھی. اب سارے بیٹھے ہوئے ہو, ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا, حاضر ہو, جاگ رہے ہو. تو میں آپ سے اتنا سوال کروں گا, یہ جیڑا تسن دے نکے نال دڑکنے دے بوٹے دے بیٹھے ہوئے ہے, اس پھونک ماری ہے, آئے انہیں صدقے پھونک کس ماری, پچھلیاں بٹکیاں بٹکیں. آج حرم شریف کے اندر علامہ صاحب وفا الوفا علامہ سمعودی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ وفا الوفا کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں یہ جو حرم شریف کے 2 کبوتر, جو کبوتر ہے نا کبوتر, یہ اس کبوتری کی نسل میں سے جس کبوتری نے غار کے اندر انڈے دیے تھے. یاد آ گیا. اور جب حضور ہجرت والے رات گئے نا تو اس نے کیا کیا, انڈے دیتے دے کہ اتھی بیرے کافر ڈھونڈتے ہوئے گئے تو پھر پھر کر کے اڑی, انہوں تلے تکیا تے انڈے پائے. وہ آکھن لگے ہوئے تھے کتھے آئے نے محمد, کتھے آئے ہوندے تے کبوتری اڈی ہوندی, انڈے ٹٹے ہوندے تے اے نہیں آئے, چلو مڑ چلو. تو نبی کی حفاظت کے لیے ایک دن قربانی دیتی, 3 انڈے 2 انڈے دیتے. اب اس کی نسلوں کو رب نے کیسے رنگا, آج تسی جاؤ میں نے آواں, اے جناب حرم نے کبوتراں گے ایک چوک پہ رہے ہیں, پروٹوکول ہو رہے ہیں, انہوں شی کر کے بھی نہیں ڈالنا, بٹا مار کے نہیں ڈالنا. حرم کے کبوتروں کو ڈرانا بھی حرام ہے, حرم کے کبوتروں کو مارنا بھی حرام ہے, حرم کے کبوتروں کو جناب والا شی کر کے حالت حرام میں یہ سب کام منع ہے کہ بھائی حرم کے ہیں. ہائے ہائے وہ یار انہیں اتنا پروٹوکول کیوں, اگر انہوں نے باؤسن کو چنگا کام کیتا سی. ہائے ہائے ہیں جی. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, اور جی ایک کبوتری ہوئے, کبوتری وہ چنگا کام کرے, ایک دن نبی کی حفاظت کرے, اتنی عزتیں دیتا ہے کہ پروٹوکول ہی کر رکھوا دیتا ہے. ایک کبوتری نبی دی خدمت کرے, رب اس دیا نسلوں کو کتنا پروٹوکول لینا ہے. سیدہ دی ماؤ نے تو کتنی خدمت کی ہے یار, بتاؤ نا ذرا, مصطفیٰ کی بیٹی نے میرے حضور کی کتنی خدمت کی ہے. آج اگر سادات کو پروٹوکول ملتا ہے, کئی آتے ہیں ایک ککڑ مننے ہوں تو دے شریف کیوں خرید دینے ہوں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ چوک مننے ہوں تو مدینے نے کبوتر آگے کیوں, اتھے نہیں ایک کسا غریبہ نے ککڑا آگے پاس. ویسے بھی غربت پائی جانا یہ اور کوئی نہیں ہے. ٹھنڈ تے سردیاں یہ جنگل دے کتنے ککڑ تے کتنے کبوتر بھوکے مرنے اتنے پایا کر. ایسے دی گل ہے نا جی, ہمیں کرنا قریشی صاحب اپنی اپنی گل ہے سرکار. پھر مدینے دے کبوتر یہی گل ہے, ککڑ تو سامنے تے بھی لگنا ہے, مولویاں تے بھی لگنا ہے, غریباں تے بھی لگنا ہے, پر ہوا سارا پاک تا پتر نہ تے اس تے زیادہ لگنا ہے. ہاں وہ دی خدمت کرو, اب پتہ لگے ایسی رگوں میں میرے حضور دا خون ہے. ہوں سمجھ آئیے بکرے ہودے شریف کیوں جانے نہیں. تے جناب والا
پنتھل شریف، دیوان شریف، دیوان آباد کیوں جانا ہے؟ کوئی گال سمجھ آئی؟ اسی لیے سادات کے بچوں کا بھی ادب ہوتا ہے. ان کو نہیں، ان کے رگوں میں دوڑتے مصطفیٰ کے خون کو دیکھ کر، سید زہرا پاک کے خون کو دیکھ کر. بات کو بس مکمل کرنے لگے. یہاں سے ایک بات کو پتہ لگی، اگر پچھلے گڑبڑ کرن تو نسلوں کو ٹوڑا نہیں نہیں گل سمجھ آئی. یا تو میں سے بن گئے اتوں گل سمجھ آ گئی، کوئی گل نہیں سمجھ آئی. میں پھر اشارے میں پھر کہہ رہے ہیں، پچھلے وڈکے پٹھے کام کرن تو کوٹ بس اے گل یاد آ گئی. تے جے پچھلے چنگے کام کرن تو پروٹوکول نسل ہی جانور بھی حضور سے وفا کریں نا. 1400 سال ہو گئے، ان جانوروں کی نسلوں کا بھی پروٹوکول ختم نہیں ہوا ہے، انسانوں کو تو چھوڑ. اور جانور بھی نبی سے بے وفائی کریں نا. 4-5 ہزار سال پہلے حضور سے گزرے حضرت ابراہیم، یا اس سے بھی زیادہ ہزاروں سال پہلے گزرے، اور آج 2000 یعنی جو 1400 سال مزید 1500 سال ہو گئے. تو ذرا لاؤ ذرا کتنا ٹائم گزر گئے. پر وہ جو جرم نبی کے خلاف کیا گیا، بغض والا، نبی کے دشمنی میں نسلوں کو توڑا دیا ہے. ایک دن نیچے سے ایک منچے یہ پروفیسر ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کو پڑھ لینا بڑے پھر رہنا پڑیں. مولویوں کو کیا پتا، ہم بڑے دوستوں لو جناب ایڈا بڑا پھڑکا لے کے میرے دل لکھتے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو ان سے اتنی ہی اللہ کریم کو ناپسندیدگی تھی تو اللہ ان کو پیدا ہی نہ کرے، ان کا نام و نشان مٹ جائے. میں کہ سرکار اگر انہوں کا نام و نشان مٹیا ہو گیا تو حضور دی امت 100 نیکیاں کتوں لگوانا ہے. اور پھر یہ آج تقریروں میں ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک گرگٹم مارو تو وجہ دس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے رب دا مقصد ہے نہیں کہ انہوں پٹو تو انہوں دے سیر پنو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے، قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ جو نبی کے ساتھ دشمنی کرے گا جانور بھی ہوگا، اس کی نسلیں بھی ماری جائیں. اب آپ پر ہے نبی سے وفا کرو اور نسلوں کو یہ پروٹوکول کا بندوبست کر لو، یا نبی سے بے وفائی کرو تو نسلوں کو بٹاؤ. انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری نسلیں بھی حضور کے قصیدے پڑھتی رہیں گی. ہماری کیا کریں گی؟ نسلیں بھی حضور کے قصیدے پڑھتی رہیں گی. تو جانور بھی اگر نبی کی بے ادبی کرے وہ بھی زندہ نہیں رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں کہ جن میں ہے کہ اللہ کے نبیوں نے خود جانوروں کو بھی قتل کروایا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی وقت کے نبی کی بے ادبی کی. لہذا جب جانوروں کو بخشش نہیں ہے تو مولویوں کے میں بخشش ہے، عقل مندوں کو کیسے بخشش ہے جو عقل والے ہیں، صاحبان عقل انسان ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوه ومن سب اصحابی فجلدوه. جو نبی کو گالی دے قتل کر دیا جائے، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کی لتر پریڈ کی جائے، ہاں اس کو ڈنڈوں سے مارا جائے. فضربوه ڈنڈوں نال کٹو. اس لیے صحابہ کرام نے یہی کیا. جس نے حضور کے خلاف زبان کھولی اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. سگی بیوی کو قتل کیا شوہر میں، ماں کو قتل کیا بیٹوں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم میں سے ایک صحابی، ان کا باپ ہے جراح، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ادھر تک ہوا تھا سیر چاہیا ہے انسانہ نے. حضور پوچھا ابو عبیدہ کس طرح سیری؟ حضور عبیدہ وہ والد کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ عرض کی تھی حضور تھا تو میرا باپ پر آپ کا گستاخ تھا، میرے سامنے آیا، آپ کو اس نے گالی دی، میں نے منع کیا میرا باپ ہے ایسی بات نہ کر. پھر گالی دی، مجھ سے رہا نہ گیا. یا رسول اللہ میں نے اٹھائی تلوار، سر کاٹا، آپ کے قدموں میں لے آیا. اس سے پہلے کہ حضور فیصلہ کرتے جبریل سورہ مجادلہ کی آخری آیت لے کر اتارا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم
قلوبہم الایمان، تم اہل ایمان کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے پھریں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے قریبی عزیز رشتے دار ہوں۔ اور یہی تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کا ہم نے ایمان لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ ان کی تائید اپنی طرف کی خاص روح کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت کو دیکھنا ہو تو یہ اللہ کی جماعت ہے۔ پتہ چلا جس جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت کہا وہ کون ہے؟ جو نبی کے لیے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہی فکر رضا ہے، یہی فکر مہر علی ہے، یہی فکر اہل سنت ہے، اور یہی مسلک حق اہل سنت ہے۔ اور یہی وہ بولی ہے جو بولی جناب ابو طالب نے بولی تھی۔ آواز آیا سبحان اللہ، یہ وہی بولی ہے جو بولی صدیق اکبر نے بولی تھی، جو بولی حضرت عمر نے بولی تھی، جو بولی حضرت علی نے بولی تھی، اور جو بولی احمد رضا نے پھر بولی۔ وہ کیا ہے؟ کروں تیرے نام پر میں یہ جان فیضا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ اور میرے بولنے والے بابا مہر علی شاہ سرکار، انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ وہ فرماتی ہیں فصل اللہ کیا شان ہے، لا مثل کفتا رین پیا، تن من دھن سب تجھ پر واروں واردیوں نے دیا، تن من دھن سب تجھ پر واروں واردیوں کو نے دیا۔ جیا مارا تڑپت ہے درشن جو، جیا مارا تڑپت ہے درشن جو، صدقہ حسن حسین دیا۔ اور میرے لیے حب نبی میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں باپ نے دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی رب کی ذات ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر قرآن نازل کیا، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ میرا محبوب محمد کل عالمین کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو میرا نبی کل عالمین کا نبی ہے، جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، حیوانوں کا نبی، نباتات، حیوانات، اہل زمین، اہل سماوات، سب میرے نبی کا ادب بھی کرتے ہیں، سب میرے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، سب میرے نبی کے کلمے بھی پڑھتے ہیں، سب میرے نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، اور سب میرے نبی سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کے وفاداروں میں سے رکھا ہے۔ اب میری تقریر تو ہو گئی مکمل، لیکن تساں دا ایک کڑا روز جلسے ہوندے نے بھائی۔ اب لاہور کے کوئی نعت خوان ہیں، وہ تشریف لے آ چکے ہیں، تے انہاں دا تسی جناب والا کلام سننا ہے، اٹھنا نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، جتنی دیر وہ پڑھیں گے اے تھوڑا تو ذرا نرمی ہے، ذرا مزہ آ جائے نا، تو فوراً ان کا کلام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ محفل ختم ہوگی۔ اٹھنا نہیں ہے، آپ سب تشریف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سارے سنگی تشریف رکھیں۔